السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلوگ۔ ناظرین، ہم پاکستانی کسی کا مذہب، کسی کے ملک کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ ہمارا سوال تھا صرف اتنا سا، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو سیما جیسی بھگوڑی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ اس بھگوڑی کا ساتھ دے رہے ہیں جو اپنی ملک کی نہیں ہوئی، جو اپنی مذہب کی نہیں ہوئی، جو اپنے بہن بھائی کی نہیں ہوئی، جو اس ملک کی نہیں ہوئی جس کے اندر اس نے زندگی کے 40 سال گزارے، جس کی ہواؤں میں اس نے سانس لیا، جس کی فضاؤں میں اس کی زندگی گزری، جس کے راستوں پہ اس نے اپنے کھیل کود جوان ہوئی، یہاں تک کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی جو قبر کے قریب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس زندگی میں عورت ہو یا مرد ہو، اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک عورت ہو، جس کے بچے معصوم 4 بچے ہوں، اور اس کا کردار تو ایک اور طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک ماں ہے، وہ ایک محبت کرنے والی ماں ہے۔ سیما نے اپنے ملک کو چھوڑ کر انڈیا میں ناگرتا پانے کے لیے پاکستان کے خلاف واہیات باتیں کی، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان کی عوام کے خلاف نعرے لگائے، غلام حیدر کے خلاف نعرے لگائے۔ نظیم وہ شخص کے خلاف نعرے لگائے، اس شخص کو برا بھلا کہا گیا جو اس کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے 7 سمندر پار گیا ہوا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، وہ انسان جو اس کو، میں کہنا ان لوگوں کو چاہتا ہوں جو اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، جو اس کو کہتے ہیں وہ لب میں آئی۔ میرے بھائی، میں اتنی سی بات کرتا ہوں، لب کیا چیز ہے؟ لب سمجھتے ہو کیا؟ ایک جسم سے لگاؤ ہوتا ہے لب، انسان کا روح، میں بتاتا ہوں، انسان کا روح سے روح کا تعلق ہوتا ہے، لب اس کو کہتے ہیں، پیار اس کو کہتے ہیں۔ یہ پیار نہیں، یہ تو حبش ہے، ایک جسم کی لذت ہے، بےہودہ لفظ میں کہنا ایک اتنی گندی چیز ہے۔ اگر ہمارے جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بتاتا ہوں، خدا را جب ایسی لذت، ایسی گندگی جسم میں لگ جاتی ہے تو سکون نہیں ملتا اس وقت جب تک اس کو پاک نہ کر لیا جائے۔ اس کپڑے کو پہننے کو دل نہیں کرتا جس پہ وہ گندگی لگ جائے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ صرف اس جیسی عورتیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں، وہ پوری زندگی 40 سے 45 سال مذہب اسلام پہ زندگی گزاری، بچپن سے جوان ہوئی، جوان سے وہ بڑھاپے کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس کو تب پتہ چلا کہ مذہب اسلام صحیح نہیں ہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ جب وہ انڈیا میں پہنچ گئی تب اس کو علم ہوا۔ کیا وہ پاکستان میں تحفظ نہیں ہے؟ ناظرین، تقریباً 25 سے 27 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، اس میں کتنی ہماری عورتیں ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں، کتنی ہماری بیٹیاں ہیں، کتنی ہماری مائیں ہیں۔ آپ کوئی تو آواز اٹھاتا، کوئی تو کہتا ہمیں۔ صرف انہی لوگوں کو تحفظ نہیں ہے، وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، پاکستان کے علاوہ انڈیا کے اندر ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، سوڈان میں ہو، کوئی بھی ملک ہو دنیا کا، ان لوگوں کو تحفظ نہیں ملے گا جس کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، جس کا مقصد فلموں میں کام کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد جسم کی نمائش کرنا ہوتا ہے۔ ان کا جو ساتھ دیتے ہیں، ہم نے ٹارگٹ کیا ان لوگوں کو۔ سیما کا جس نے ساتھ دیا، ہم نے اس کو یہ پہلے لفظوں میں یہ کہا کہ سیما کو ڈپورٹ کرایا جائے، ان بچوں کو ڈپورٹ کرایا جائے، ہمارے 4 معصوم بچے۔ غلام حیدر، آپ یقین کریں ہم اس کے قریب رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کی محبت کا، وہ ترستا ہے کسی کے بچے کو دیکھتا ہے، بس کہ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بچے اس سے دور ہے۔ کیا کوئی بھی باپ اپنے بچوں کے بغیر رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی شاید، اور ان بچوں کے جن کے لیے باہر کا ملک گیا ہو کمانے کے لیے، کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں کسی کو برا کہتے ہیں تو ہمیں خود برا لگتا ہے کہ میں کیا میسج دے رہا ہوں لوگوں کو۔
ہم نے سوال کیا تھا صرف ایک چھوٹا سا سوال ان انڈین سے جو ہمارے ملک کی نفرت میں ہمارے مذہب کو اٹیک کرتے ہیں، ہمارے ملک کو اٹیک کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی زندگی میں ان کو کسی کے ملک کو اٹیک نہیں کیا. ہمارا سوال ان لوگوں سے ہے جو انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں معلوم ہے انسانیت زندہ ہے، مری نہیں. یہ ملک کبھی ایک ہی تھا، دونوں ملکوں میں رہنے والے انسان ایک ہی ساتھ رہتے تھے، محبت پیار اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری ان لوگوں نے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ بھائی چارے کی مثالیں وہ دیتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہندو فیملیز ایسے رہتی تھی، کرسچن فیملیز ایسے رہتی تھی، ہمیں بھائی چارے ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا تھا، یعنی وہ ہر اس معاملات میں شریک تھے، ایک دکھ درد میں شامل ہوتے تھے. اب کیا ہوا؟ صرف نفرت پیدا کرنے والے لوگوں کو موقع مل گیا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یوٹیوب پر ہو سکتے ہیں، کوئی عام انسان ہو سکتا ہے جس کو صرف اپنے دل کی تشکیل کے لیے میرے ملک کے بارے میں کسی اور کے ملک کے بارے میں برا کہوں. ایسا نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جن کو امن نہیں ملتا، جو امن نہیں چاہتے دو ملکوں کے درمیان میں. ہم بات کرتے انسانیت کی. صرف ہم نے یہ سوال اٹھایا اس بےہودہ عورت کے چکر میں جو اپنے 4 معصوم بچوں کو لے کر یہاں سے گئی. ہم نے ان لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا. اس میں کچھ آپ کے اے پی سی کو بھی ہم نے بہت برا بھلا کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اس کی سمرتھن دے رہا تھا، اس کو ناگرکتا دلانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے پاکستان کے خلاف بات کروائی. خالی ایک عورت ہوتی تو ہم کبھی بھی نہ بولتے، کبھی بھی ہم کسی کو برا نہ کہتے. ہم نے ان نیتاؤں کی مخالفت کی جنہوں نے میرے ملک کے بارے میں برا کہا، جنہوں نے ہمارے مسلمانیت کے بارے میں برا کہا. اگر ذاتی ہماری مسئلہ ہے، میری ذات کا مسئلہ ہے، مجھے کہہ سکتے ہیں. ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، کہہ سکتے ہو آپ. لیکن میرے ملک کو اٹیک کرنے والے کو ہم برا کہیں گے، میرے مذہب کو اٹیک کرنے والے کو ہم اٹیک کریں گے اس کے اوپر. ہم وہاں سے ہمیں اتنے محبتیں ملی. میں اپنی زندگی میں 45 سے 47 سال کی ایج ہو چکی ہے میری. میں نے اس میں اب سے پہلے نفرتیں دیکھی، محبت، کیونکہ ہمارے کبھی بھی کسی سے انڈین سے بات نہیں کی، نہ کبھی یوٹیوب پہ، کبھی نہ کبھی فیس بک پہ، کبھی کہیں پہ ہماری بات نہیں ہوئی. لیکن اب ہم نے پیار ملا، کچھ لوگوں نے ہمیں کمنٹ کیے، کچھ لوگوں نے ہمیں چاہتے دکھائی، تو دل میں آواز آئی یار وہ بھی ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، ان میں بھی چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا نقشہ ہمیں کچھ اور دکھایا جاتا ہے، ہم بازار عوام ایک جیسے ہی ہیں. فرق اتنا سا ہے کہ ہم اللہ پاک کو مانتے، آپ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ اللہ، ہم یہ کہتے ہیں ہم مذہب کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی. اگر آپ ہندو ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ ہندو ہیں تو آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے. ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. اگر میرے ملک کی کوئی بات نہیں کرے گا، اگر میرے مذہب پہ اٹیک نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے کسی کو بھی. ناظرین، ہم اے پی سنگھ کے بارے میں کہتے ہیں، اس نے اس کو سمرتھن دی. وہ نیتاؤں کے بارے میں ہم نے برا بھلا کہا جو ہمارے ملک کے بارے میں کہتے. ہم اس بگوڑی کا ساتھ دینے والوں کو کہتے ہیں وہ کوئی بھی یوٹیوبر ہو. ہم یوٹیوبر کو، کیونکہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی کام کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے. لیکن نیگیٹو بھی پوائنٹ نہ ظاہر کریں کسی کو، اپنا پوائنٹ اب رکھیں آپ جو بہتر سمجھتے. ہم لو کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھی لو کرتے ہیں اپنی بیٹی سے، بہن سے، ماں سے، بیوی سے. پیار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن ہم کسی کی دوسرے کی بیٹی کو، دوسرے کے ملک میں، وہ بھی ایک ایسے ملک میں جس کو مذہب اسلام پہ مذہب کے لیے حاصل کیا گیا، اس کے اوپر الزام تراشی کرے گا تو دل دکھتا ہے. کیونکہ جس طرح ابھی ہم نے ایک پہلا دیکھا نئے سیشن میں ارشد سوگل صاحب کو کہہ رہی تھی، مجھے اس میں محسوس ہوا کہ میں نے داڑھی رکھی، سنت نبی رکھی ہوئی ہے، شاید میرے بارے میں لوگ برا گمان کرتے ہوں. صرف اسی لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ، ہم نے بات کی بھگوڑی کا جو ساتھ ہو رہی ہے. صرف وہ لڑکیاں، وہ عورتیں امن پسند نہیں ہیں جس کو اپنی لذت پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو ٹارگٹ کیا جائے. ہم انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں. اب وہاں سے جو آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے عام بہن بھائی ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں غلام حیدر کے بچوں کے لیے. ہمارے پاس سوشل ورکر ہے، وہ اٹھا رہے ہیں وہاں عام انسانیت کے لیے. ہم نے مذہب کی تفریق نہیں کی، ملک کی تفریق نہیں کی، بارڈر کی کبھی نہیں کہا. صرف ہمارے سوال اتنا سا کہ ان 4 بچوں کو رپورٹ کرا دیا جائے.
اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں سیما کو تو رکھ لیں. سچن کو بھی کہتے ہیں آپ رکھیں اس کو, آپ کو اس سے پیار ہے آپ رکھ لو. آپ بچوں کو بول رہے ہیں. ہماری ایک گزارش ہے ان لوگوں سے, ان ایجنسیوں سے جو انسان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, پلیز خدا را آئیں اس پلیٹ فارم پہ آئیں. ہمارا اتنا سا سوال ہے آپ سے. نظر اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو معذرت کرتا ہوں. پھر میں حاضر ہوتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.